ناظرین کرام، آج میں ضیاء الدین بابر کی آپ کو کہانی بتاؤں گا کہ کیسے اس نے اپنی برصغیر پر اپنی حکومت قائم کی۔ ناظرین، ضیاء الدین بابر کا تعارف کرانے سے پہلے میں چھوٹا سا تعارف آپ کو کروانا چاہوں گا کہ کیسے برصغیر پاک و ہند پر مسلمان حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ مکران ایران کا علاقہ ہے۔ 1712 میں محمد بن قاسم سندھ اور بعد میں ملتان آئے اور پھر مختلف دور میں سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود شہاب الدین، سلطان قطب الدین ایبک، اس کے علاوہ علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق نے اپنے اپنے دور میں حکومت قائم کی۔ یہ سلسلہ حکومت مختلف خاندان کی صورت میں جاری رہا۔ یہ 1526 سے پہلے جاری رہا۔ 1526 میں ضیاء الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ لڑی اور سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابر 1483 میں فارغینہ اب کا ازبکستان میں پیدا ہوا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو میپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں کہ ازبکستان کہاں واقع ہے، افغانستان کہاں واقع ہے، پاکستان کہاں واقع ہے اور بھارت کہاں واقع ہے۔ ناظرین کرام، بابر کی حکومت کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بابر نے کس طریقے سے حکومت قائم کی اور کس طریقے سے وہ پہلے افغانستان میں آیا اور بعد میں اس نے لاہور پر اپنی حکومت قائم کی اور لاہور پر حکومت کرنے کے بعد اس نے پھر دلی میں اپنی حکومت قائم کی، جس سے وہ پورے برصغیر کا پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ کو یہاں دلی سے ازبکستان کا ٹوٹل فاصلہ کیلکولیٹ کر کے بتاؤں تو یہ تقریباً 6 سے 7 ہزار کلومیٹر بنتا ہے اور یہ بہت بڑا فاصلہ ہے جو ایک 16 سے 17 سال کے لڑکے نے طے کیا اور اپنی دلیری کے بل بوتے پر اور اپنی ذہانت کے بل بوتے پر دلی پر اپنی حکومت قائم کی۔ ناظرین کرام، بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فارغینہ اب کا ازبکستان کا حاکم تھا۔ عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تعلق تھا۔ بابر کی والدہ کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ ان کا شجرہ نسل منگول سردار چنگیز خان سے ملتا ہے۔ اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے 2 مشہور خاندانوں کا خون تھا۔ اسے وراثت میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی ہمت اور جرأت ملی تھی۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی شیر ہے۔ بابر کی علمی زندگی کا اس وقت آغاز ہوا جب 1494 میں بابر کی عمر 11 سال تھی اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی اسے ریاست کے حاکم کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے ہی اس کی زندگی کا اصل آغاز ہوا۔ بابر کی تمام علمی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ ناکامی کے بعد اس نے دوسرا دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں 2 عام سیاسی حریف تھے۔ ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی اور یہ سلطنت 1500 سے 1598 تک جاری رہی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا، شیبانی خان سے لڑائیاں جاری رہیں اور بابر سمرقند امیر تیمور کا تخت تھا۔ سمرقند اب ازبکستان کا شہر ہے۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا۔ یہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت کر کے لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبتاً خوبصورت کے باعث یہ بابر کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدہ بھی حاصل ہو سکتے تھے۔ لہٰذا بابر نے فارغینہ پر اپنا اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا
1 سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس سے وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اسے تقریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند کو چھوڑ دیا، مگر ایک کو پانے کے بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ وہ اب ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو فتح کرنے میں کامیاب رہا، یعنی ازبکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کیا، مگر 8 ماہ بعد یعنی کہ 8 ماہ بعد شیبانی خان نے واپس حاصل کر لیا۔ اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کے اس کے چچا زاد بھائی نے فرغانہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اب بابر نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور ہمت نہ ہاری، اور اس نے ان حالات اور واقعات کی روشنی میں بابر اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل کو فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار کو فتح کیا۔ قندھار افغانستان کا ایک علاقہ ہے۔ اسی طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو قائم کیا اور پھر برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ کابل میں قیام کے دوران بابر نے برصغیر و پاک و ہند کا رخ کیا، اور ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کی جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 تک چھوٹے چھوٹے حملے کرتا رہا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ برصغیر کے کیا حالات ہیں۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت قائم تھی۔ ابراہیم لودھی اپنی ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا۔ اس کے امراء افسران اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملے کی دعوت دی۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت قائم کر کے دے گا اور واپس چلا جائے گا، لیکن بابر نے ایسا نہ کیا۔ بابر نے لاہور پر اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جلندھر کا علاقہ دیا، اور بابر کابل واپس چلا گیا۔ جانے کے بعد دولت خان نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقررہ کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کا کہا، مگر اس وقت تک سارے پنجاب کے حکمران دولت خان لودھی کے ساتھ جا ملے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے امراء تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل دیتے ہوئے وفاداری تبدیل کر لی اور بابر کے ساتھ جا ملے اور بابر کو ہندوستان حملے کرنے کا کہا۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مذمت کیے سیالکوٹ پہنچا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا۔ اس نے فوری اطاعت قبول کر لی اور پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دلی کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی ایک بڑا لشکر لے کر پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ جب یہ لڑائی 1526 میں شروع ہوئی، جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد بابر کے آگرہ میں داخل ہوا۔ ناظرین، پانی پت آج کل بھارت کے ایک صوبہ
بھارت کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ دلی سے قریباً 80 کلومیٹر دور ہے، جہاں پر بابر نے لڑائی لڑی۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد میں کم تھی مگر ہر لحاظ سے منظم تھی۔ بابر کی فوج نظم و ضبط کے ساتھ چلتی تھی۔ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی یا غلطی ہو جاتی تو اس کو سزا دی جاتی، دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑتے۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سنگھا کی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر نظم و ضبط نہ تھا۔ بابر نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا کہ ہندوستانی فوج کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی لڑ سکتی ہے۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر و پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ ناظرین، یہاں پر بابر کو میں سمجھتا ہوں کہ بابر کی جیت اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اس دور میں ٹیکنالوجی تھی۔ یہ تیر، دوسرے تلوار بازی اور دوسری جنگ لڑنے کے متبادل بہت اچھی ٹیکنالوجی تھی۔ اس کی فوج میں اس کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا جس کی نگرانی ایک آدمی کرتا تھا۔ بابر کی فوج کو توپ چلانے کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی اور یہ مخالف فوج کے لیے بڑی اچھی ثابت ہوتی تھی۔ دوسری جنگی ہتھیاروں میں تلوار، نیزہ بازی اور توپ تلوار کے مقابلے میں یہ مؤثر ثابت ہوتی تھی۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر ابراہیم لودھی کی جب جنگ شروع ہوئی۔ ناظرین کرام، جب ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے توپ کی آواز سنی تو انہوں نے میدان جنگ میں بھاگنا شروع کر دیا اور اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکز ٹوٹ گئی۔ ناظرین، اس جنگ میں، پانی پت کی اس جنگ میں بابر کو فتح ہوئی اور بابر نے اپنی حکومت برصغیر پر قائم کی۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگ حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنی طاقت اور دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا۔ اس نے اپنی فوج کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں اپنائیں جس کا مقصد دشمن کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ اسی طرح بابر نے خندقیں کھودی، رکاوٹیں کھڑی کیں اور اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کیا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور حاضر دماغی سے فوری فیصلہ کر کے اپنی فوجی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل کی جنگی حکمت عملی زیادہ بہتر نہ تھی۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی۔ یہاں معمولی سی غلطی کا مطلب موت کے منہ تک جانا تھا۔ اسی خیال سے بابر کی فوج نے ہمت سے لڑا اور آگے بڑھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دینے والوں میں راجستھان کا حکمران رانا سنگھا بھی تھا اور رانا سنگھا کا خیال تھا کہ بابر اپنے بڑوں کی طرح، امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سنگھا کو اپنے عزم پورا ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بابر اور رانا سنگھا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواحی میکواں کے میدان میں ہوا۔ رانا سنگھا 1 لاکھ کا لشکر سے زیادہ افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیش گوئی نے ان کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ جنگ کے ستارے بابر کے حق میں نہیں۔ بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے۔ بابر نے اس صورتحال میں سپاہیوں
اپنے جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی، جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ پڑی۔ بابر نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کتنے مہینے اور کتنی محنت لگی ہے یہاں تک پہنچنے پر؟ اگر تم ہمت ہار جاتے ہو تو یہاں کے لوگ تم جانتے ہو ہمارا کیا حال کریں گے۔ ہم اس وقت غیر ملکیوں کے علاقوں میں ہیں۔ ہر شخص یاد رکھے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے فنا ہونا ہے، جو زندگی شروع کرتا ہے آخر اسے موت کا پہلا پنا کرتا ہے۔ شاندار موت بدنامی کی موت سے بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر شخص ہمت سے لڑے۔ ایک یہ کہ تم ہمت سے لڑو اور فتح ہماری ہوگی۔ ناظرین، اس تقریر کے بعد بابر کی فوج میں ایک نئی ہمت کی لہر دوڑ پڑی اور انہوں نے بڑی ہمت سے لڑا اور یہاں پر بھی پانی پت کی جنگ کی طرح حکمت اپنائی گئی۔ بابر کی توپ کی آواز سن کر رانا سنگھا کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور رانا سنگھا کی فوج اس سے سخت پریشان ہو گئی اور ناظرین بابر کا مقابلہ نہ کر سکی اور بابر کو اس جنگ میں بھی جنگ کنوا جو آگرہ کے مقام پر لڑی گئی اس میں فتح ہوئی۔ آخر کار رانا سنگھا کو میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں اسے گرفتار کر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے کنوا میں کامیابی کے بعد حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندری کا رخ کیا۔ یہاں رانا سنگھا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ بابر نے صلح صفائی سے چندری کو زیر تسلسل اور کوشش کرتا رہا کہ صلح صفائی ہو جائے۔ آخر بابر نے وہ نہ مانا۔ آخر کار بابر نے قلعے کا محاصرہ کیا اور فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ پانی پت اور جنگ کھنگار میں شکست کے بعد افغانیوں نے بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی باشد کا اعلان کر دیا۔ بابر نے اسے کھگرا کے مقام پر شکست دی۔ ناظرین، اب بھی بابر نے اقتدار سنبھالا ہی تھا کہ بابر کو ابھی سکا سانس ملا ہی تھا کہ 1530 میں بابر فوت ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو واقعی یہ سمجھ آئی ہو۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک ریئل نالج پہنچانا تھا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں کسی کی کاپی نہیں کی گئی، یہ کتابوں میں سے نالج لیا گیا ہے اور میں خود ایک ہسٹری کا طالب علم ہوں۔